خوش ہوتے تھے جیسے ہوتا ہے نا کچھ میں پہلے وہ بتا رہا تھا کہ لوگوں کو یہ بہت کم پتہ ہے کہ میں انہیں کہتا تھا عمر بھائی آپ کے اندر ایک کوئی بابا ہے، کیونکہ اس وقت وہ 2 گھنٹے پہلے کی جو کامیڈی تھی اس کے علاوہ جب وہ یہ بات کرتے تھے تو لگتا تھا کوئی اور روح اور ہے. اور اس گھر میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک کمرہ ایسا ہے جس میں وہ نماز پڑھتے تھے. اور کس گھر میں؟ وہ لاہور میں ایک وہ روم بنایا ہوتا جس میں انہوں نے اور اس میں نوادرات پوری دنیا سے کسی بھی مزار کی اور خانہ کعبہ سے مسجد نبوی سے بے تحاشا نوادرات ان کا وہ دیدار بھی کرواتے تھے، زیارت بھی کرواتے تھے. اور ایک دن مجھے کہتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے تھے، کہتے پیسے کمانے ہیں. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اور کمانے ہیں، آ جاؤ. مجھے میری بیگم کو لے گئے کمرے میں، تو اندر سے نا وہ 10 کے نوٹ پڑے تھے. مجھے پکڑ کے نا تو ایسے کرے جا کے نا جدھر پیسے رکھتے ہو وہاں رکھ دو. تو برکت ہی برکت. میں آپ کو ان کے پیچھے ہم ان کے پیچھے ہم صلاۃ و تسبیح پڑھتے رہے ہیں. میں لوگوں کو کم میں نے پڑھی، میں پھر جمال بالکل اکٹھا کرنا کہ آج صلاۃ و تسبیح ہوگی جی میرے گھر میں، سب باجماعت سب باجماعت. وہ خود پڑھا. اور عمر نے یہ بھی کیا تھا کہ پنجتن پاک علمے وغیرہ بھی انہوں نے سیٹ کی ہوئی تھی. اتنے بڑے فین، اتنے بڑے دیندار عمر شریف کہ آپ کی سوچ ہے. دین کا ایک ایک لفظ عمر کو پتا ہے کہ دین کیا چیز ہے. میں کہتی ہوں بڑے بڑے علماء جو ہیں عمر کے سامنے یوں ہو جاتے تھے، ہم نے خود دیکھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میری جب معین اختر کی ڈیتھ ہوئی تو میری طبیعت میری معین سے بہت دوستی تھی بے انتہا. میں ہمیشہ کہتے میں تو میری سہیلی ہے، میں اس کو کہتی تھی. تو عمر کی ڈیتھ ہوئی تو معین کی جب ڈیتھ ہوئی تو میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی، بہت روتی تھی. تو عمر باقاعدہ آتا تھا میرے پاس. مطلب عمر کی دوستی جو ایک فیلنگ والی دوستی ہوتی ہے نا کہ بہت مطلب محبت ہوتی ہے، اس وقت ہوئی. تو عمر مجھے اپنے گھر لے کے جاتا تھا، ہنساتا تھا یہ. اور جب آخر میں بہت میرے ساتھ کرے اس کے بعد جو وہ دعا کرتا تھا نا تو ندا ایسے لگتا تھا کہ واقعی عرش پہ جا رہی ہے یہ دعا. آپ میں کہتی ہوں کہ نہ جو مطلب شاید عمر کو پسند نہیں بھی کرتا ہوگا نا اس شخص کے بھی آنسو بہ جاتے ہیں. ایسی دعا کرتا تھا کہ دل میں تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کیسی دعا ہے. دل کو لگتی تھی، ایسے لگتا تھا ڈائریکٹ عرش پہ جا رہی ہے. اچھا عمر کا یہ تھا کہ وہ غازی عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ جاتے رہتے تھے تو وہاں جا کے نیاز وغیرہ بانٹتے تھے. تو عمر ہمیں سناتا تھا کہ وہاں ایک مائی ہے سلومی، وہاں ایک مائی ہے. تو وہ جب بھی میں جاتا ہوں نا تو مجھے کہتے بیٹے عمر آ گیا تو چلنا ذرا مجھے آج بریانی کھلانے لے جا. تو کہتا میں پہ جا رہا ہوں. میں اس کو بٹھاتا، اس کو بریانی کھلا کے لاتا اور پھر اس کو وہاں چھوڑتا. وہ مجھے بہت دعائیں دیتی. پھر کہتے دوبارہ جب میں جاتا تو کہتا آج چکن ٹکا کھانے کو میرا جی چاہ رہا ہے تو مجھے چکن ٹکا کھلا کے لاؤ. تو کہتا تھا کہ میں اسے چکن کھلانے لے جاتا تھا اور اس کو گھماتا پھراتا بھی تھا. پھر اس کو غازی عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چھوڑ دیتا تھا. اور پھر بعد میں جب اس اماں کی ڈیتھ ہوئی تو عمر نے مجھے بتایا کہ سلومی اس دفعہ جب میں گیا ہوں اس کی قبر پہ تو قبر کے اندر سے آواز آئی ہاں عمر بیٹا تو آ گیا ہے. ہنسنے کی بھی آواز آئی. کہتے سلومی اس نے مجھے باقاعدہ مجھ سے بات کی ہے، مجھ سے باقاعدہ بات کی ہے. عمر کا روحانیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہوا تھا لوگ سمجھ نہیں پاتے. روحانیت تو بہت. اچھا مجھے بتائیں جیسے ریمبو نے کہا نا پیسوں کی بات، ہم ایک ڈرامہ کر رہے تھے شانزی آڈیٹوریم میں عمر بھائی کے ساتھ. وہ میرا رول بہت اچھا اس میں قدرتی اچھا ہو گیا تو مجھے انہوں نے سیٹ پہ 1000 روپے انعام دیے عمر بھائی نے. اچھا میں نے وہ میرے پاس 2 نوٹ ہیں ان کے 1000 کے. اچھا تو ایک دفعہ گھر گیا تھا جب ہم لوگ دعوت میں تو عمر بھائی کے گھر دعوت تھی تو میں نے کہا بھائی وہ آپ نے مجھے 1000 کا نوٹ دیا میرے پاس پڑا ہوا ابھی تک. تو کہنے تو نے خرچ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا پتہ نہیں بھائی آپ واپس مانگ لو میرے سے. تو ایسے کہنے لگے اچھا میں نے تو آپ کو کھلا کرانے کے لیے دیا تھا آپ نے رکھ ہی لیا. فوراً ہی مطلب اس کا جواب اسی حاضر جواب بھائی. اچھا خوشی ان کو کس چیز سے ملتی تھی؟ کس سے کھانا پکا کے کچھ لے جاؤ تو لوگوں کو ملانے سے سب کو اکٹھا کر کے کرنا. اور جب بھی ہم لوگ جاتے تھے صبح ہونے تک ہمیں نہیں شام 6 بجے بیٹھنا ہے.
तो हमने सुबह 8 बजे नाश्ता करके ही आना, नाश्ता करके निकलना। बहुत उनके साथ ऐसा टाइम गुजरा है कि मतलब हम कहते हैं उमर भाई हमारी बीवी इंतजार कर रही है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो तू शाम में भी तो उन्हीं के पास जाएगा कि कहीं और जाएगा? चल बेटा, अब वो उनके पास जाना तो इसका मतलब आपका टाइम तो गया। आपको पता ही नहीं चलता आपका टाइम कहाँ चला है। कहाँ जा रहा है, और उठने भी नहीं यही देते बात थे। है, लाहौर में भी वो थिएटर के सब छोटे लड़के जो शुरू में बात हो रही थी, तो जो स्ट्रगल कर रहे थे, जिनको काम नहीं होता था, उनकी सिफारिश भी करते थे जी। और साथ भी रखते। अब एंट्री के लिए 2 लड़के चाहिए तो 10 लड़कों की एंट्री डाली हुई है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सबके वो। उसके बाद प्ले खत्म होने के बाद वो उनको घर ले जाते थे, सारी रात उनको खाना खिलाना, सुबह उनको वापस भेजना। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं और वक्फे के बाद इसी तरह उमर भाई को याद करेंगे। मुझे नहीं लगता कि उनके लिए अगर हम आंसू बहाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जब महफिलें इस तरह सजाते थे तो वो कहते थे बस हर वक्त सबके मुंह पे कह हो, हंसी मजाक हो। लेकिन ये ऐसा वाहिद प्रोग्राम है जो भी अब उमर भाई का नाम ले रहा है तो उसकी आंखों में आंसू